جی، تو اب ہم اس لیسن میں، اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے اسم ہم نے سمجھ لیا، اسم نام ہوتا ہے، سارا اس کو سمجھ لیا، سیکھ لیا۔ اب اسم کی ہم اقسام پڑھیں گے۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اور معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم مطلب نام، معرفہ مطلب خاص نام، اور نکرہ مطلب عام نام۔ ٹھیک ہے، بھی جسٹ ہم اس کا ٹیبل پڑھیں گے، ٹیبل ہم اس کا سیکھیں گے۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ صرف اتنا سیکھا، اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ اس کو ایک سائڈ پہ ہم نے یہ لائن سے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ ٹھیک ہے، تو معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی اقسام ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب اسم علم کی آگے کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے خطاب، پھر ہے تخلص، پھر کنیت، پھر لقب اور عرف۔ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5: خطاب، تخلص، کنیت، لقب، عرف۔ ٹھیک ہے، اسم علم کی 5 اقسام۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی آگے حالتیں ہیں۔ اسم ضمیر کی حالتیں کتنی ہیں؟ غائب، اسم ضمیر غائب، اسم ضمیر حاضر اور متکلم۔ اسم ضمیر کی حالتیں کتنی ہیں؟ غائب، حاضر، متکلم۔ اور اسم اشارہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں: اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اس کے بعد ہے اسم موصول۔ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ، سب سے پہلے ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اب اسم علم میں ہے اسم علم میں ہے خطاب، تخلص، کنیت، لقب، عرف۔ آگے چل کے ہم ان کی ڈیفینیشنز بھی سیکھیں گے۔ ابھی صرف آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہے کون سی حالتیں، کون سی اسم کی کون سی قسمیں ہیں بلحاظ معنی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اسم ضمیر کی ہوتی ہیں حالتیں: غائب حالت، حاضر اور متکلم۔ اسم اشارہ ہے، اشارہ میں آ جاتا ہے اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اس کے بعد ہے اسم موصول۔ یہ ساری ان سب کی ہم ڈیفینیشنز ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم نکرہ۔ تو اسم نکرہ کی آگے کتنی اقسام ہیں اس کا بھی ہم پہلے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام بلحاظ معنی، اسم نکرہ کی اقسام: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف۔ آگے جی اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اسم نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 5: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ظرف۔ یہ ہو گئی 5۔ اب ان 5 میں سے آگے جو اقسام ہیں وہ ہیں اسم ظرف کی: ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہ کتنی اقسام ہیں اس کی اقسام ہیں 2۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے بک سے باقاعدہ لیسن کی طرح۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو کسی کلمے سے نکلتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ نکلتا ہے۔ جیسے ان جملوں میں ہے قلم، دوات، کاغذ، روٹی، سیب۔ اسم جامد ہیں یہ۔
میں نے نیا قلم خریدا، میری دوات گر کر ٹوٹ گئی، یہ کاغذ ذرا کھردرا ہے، ہمیشہ تازہ روٹی کھایا کرو۔ ہاں جی، تو یہ کیسے ہوا؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمے سے نکلتا ہو، کلمہ کی اقسام ہم پیچھے پڑھائے ہیں، اگر اس کی سمجھ نہیں ہے آپ کو کلمے کی اقسام کلمہ کس کو کہتے ہیں تو پیچھے جا کے ہم تھوڑا پچھلی ویڈیو میں جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلتا مگر اس سے کئی اور اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ اب اسم نام نکلتے ہیں اور فعل کام نکلتے ہیں۔ اسم مصدر سے کام بھی نکلیں گے اور نام بھی نکلیں گے، جیسے ان جملوں میں ہے پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، کرنا، جانا اسم مصدر ہیں۔ امتحان قریب ہے، اب باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دو، یہ پورا باقاعدہ ایک لمبا جملہ ہے۔ اچھا خط لکھنا بھی ایک فن ہے۔ اب فن کیا ہے؟ اس میں فن عمل ہے، اور لکھنا کیا ہے؟ اس میں لکھنا بھی عمل ہے، اور اس میں نام کون سا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ خط۔ خط اس میں کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے۔ بچوں نے میدان میں دوڑنا شروع کر دیا، اب بچے کیا ہیں؟ بچے کیا ہیں؟ اسم۔ میدان کیا ہے؟ اسم، اور دوڑنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل مطلب فعل ہے، فعل مطلب کام ہے۔ ہر کام وقت پر کرنا اچھی عادت ہے۔ چلیں جی اب یہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسم مشتق۔ اسم مشتق ہے اسم مصدر سے بننے والا اسم، اسم مشتق کہلاتا ہے، جیسے ان جملوں میں پڑھائی، یہ پڑھنا سے بنا ہے، پڑھا ہوا، پڑھنا سے بنا ہے۔ تھکاوٹ، تھکنا سے بنا ہے۔ لکھائی، لکھنا سے بنا ہے۔ جانے والے، جانا سے بنا ہے۔ یہ ہیں اسم مشتق۔ اب پڑھائی شروع کر دو، پڑھائی کس سے بنا ہے؟ پڑھنا سے۔ پڑھا ہوا یاد بھی رکھا کرو، اپنی پڑھائی بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ پڑھائی کس سے بنا ہے؟ پڑھائی کس سے بنی ہے؟ پڑھنا سے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ عمل۔ جانے والے تو جا بھی چکے ہیں، جانے والے جانا سے بنے ہیں۔ اسم مصدر سے بننے والا اسم اسم مشتق کہلاتا ہے۔ ٹھیک، بالحاظ معنی، بالحاظ معنی اسم کی اقسام اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ، اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو۔ اب اس میں خاص شخص کون ہے؟ آپ خود ایک خاص شخص ہیں، جیسے آپ کا نام آپ کے نام سے ملتا جلتا کسی اور کا نام نہیں ہے، آپ بہت خاص ہیں، اور آپ کا نام اسم معرفہ میں آتا ہے، آپ کا اپنا نام اسم معرفہ میں آتا ہے۔ اس اسم سے دوسری ذات کو، ایک ذات کو دوسری ذات کی پہچان ملتی ہے، جیسے ان جملوں میں ہے پاکستان، راوی، عثمان، گلشن، اقبال، اردو اسم معرفہ۔ کیونکہ یہ بالترتیب کسی خاص دریا، خاص شخص، خاص باغ اور خاص زبان کے نام ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان خاص ہے، اور وطن، وطن تو سب کے ہوتے ہیں، وطن اس میں عام ہے۔ راوی کیا ہے؟ راوی، راوی خاص ہے، اور پنجاب، پنجابی خاص ہے، اور دریا، دریا عام ہے۔ دریا تو بہت سارے ہیں، دریا تو 5 ہیں، دریا تو 6 ہیں، دریا تو کتنے سارے ہیں، تو جب ان کے ساتھ نام آ جائے گا تو پھر وہ خاص ہو جائے گا۔ عثمان نے امتحان میں وظیفہ حاصل کیا، عثمان کیا ہے؟ خاص ہے۔ آپ میں سے کسی کا نام عثمان ہے تو عثمان کا اپنا نام اپنے لیے خاص ہے، وہ اس میں خاص میں آتا ہے۔ امتحان، امتحان کیا ہے؟ امتحان اسم نکرہ ہے۔ امتحان تو کسی بھی کلاس کا ہو سکتا ہے، امتحان تو 6ٹھی کا ہو سکتا ہے، امتحان 7ویں کا ہو سکتا ہے، امتحان 8ویں کا ہو سکتا ہے،
یا اس کے علاوہ باقی کلاسز کا ہو سکتا ہے۔ اب اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی بھی خاص شخص اسم نکرہ کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کا نام ہو، کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا نام ہو، اس کو اسم نکرہ کہیں گے۔ اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب ملک کون سا ہے؟ ملک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہو سکتا ہے، سعودیہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ملک، ٹھیک ہے۔ دریا زیادہ گہرا نہیں، یہ میں نے بالکل آپ کو بتا دیا ہے۔ اس اوپر والی مثالوں میں نکرہ کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک جو ہے وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، اس لیے ملک لفظ جو ہے وہ خاص نہیں ہے، وہ معرفہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عام ہے۔ اور معرفہ میں کیا آئے گا؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان آ گیا تو پاکستان کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ اب دریا زیادہ گہرا نہیں ہے، کون سا دریا کوئی بھی ہے تو اس میں یہ آ گیا نکرہ۔ باغ ہرے بھرے درختوں سے بھرا ہوا ہے، باغ کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے، باغ خاص نہیں ہے۔ اگر باغ کے ساتھ نام آ جائے گلشن اقبال، ٹھیک ہے، یا کوئی اور باغ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ خاص ہو جائے گا۔ لڑکا محنتی نہیں ہے، کون سا لڑکا ہے؟ نہیں پتہ، عام ہے۔ اگر کسی لڑکی کا ساتھ نام آ جائے، عثمان آ جائے، علی آ جائے یا کوئی اور نام آ جائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ خاص ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے اس کی مشق آ گئی ہے۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی ایک ایک مثال آپ نے لکھنی ہے، بالکل لکھنی ہے، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اسم کی تعریف لکھیں گے آپ، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، آپ اپنی نوٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ گیا ہے اسم نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ کر کے آپ لکھیں گے۔ بہت ہی یہ آسان ایکسرسائز ہے، بہت ہی آسان مشق ہے۔ دریا ہے لاہور، پہاڑ، گاؤں، ہمالیہ، اسلام آباد، قائد اعظم، قلم، پاکستان، شہر۔ اتنی اچھی طرح سے میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا ہے، اتنی اچھی طرح پڑھانے کے بعد اب اتنا سا حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ ان کو الگ الگ کر لیں اور بالکل ٹھیک طرح سے آپ یہ مجھے واپس بتا دیں کہ کون سا اسم نکرہ ہے اور کون سا اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کو بھی آپ نے بالکل الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ قلم، پڑھائی، لکھنا، دوڑنا، دوات، دوڑے، کھائی، شہر، سونا، سونے والا، یہ سارے کے سارے آپ نے اس میں بتانے ہیں کہ کون سے اسم مصدر ہے، کون سا اسم مشتق ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے، اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے۔ دیے ہوئے مصادر میں سے مناسب مصدر لگا کر خالی جگہ پر کریں گے۔ لکھنا، پڑھنا، بھاگنا، سونا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سمجھ آ رہی ہے، جلدی سونا اور جلدی جاگنا اچھی عادت ہے، اپنا کام آپ کرنا چاہیے۔ بچے کو ابھی نہیں آتا، کیا نہیں آتا؟ پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، پڑھ لیتا ہے۔ کیا آئے گا اس میں؟ پڑھنا تو نہیں آئے گا۔ بچے کو ابھی لکھنا نہیں آتا لیکن وہ پڑھ لیتا ہے۔ اب ڈیش دوڑنا بند کرو اور پڑھائی شروع کرو۔ اب بھاگنا، دوڑنا، ٹھیک ہے، دوڑنا سے پہلے کیا آئے گا؟ بھاگنا آئے گا۔ چلیں جی آگے اسے معرفہ لگا کر خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔ لاہور ڈیش کا دارالحکومت ہے۔ اب معرفہ لگائیں گے، خاص نام آپ لگائیں گے۔ ڈیش پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کون سا ہے یہ آپ بتائیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ پاکستان کے بانی کون ہیں؟ یہ سارے آ جائیں گے اسم معرفہ میں، اور یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بالکل بتانا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی مناسب اسم لگا کر خالی جگہ پر کریں گے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ زبان کیا ہے؟ نام ہے، کس کا نام ہے؟ زبان اردو ہماری قومی زبان ہے۔ چلیں جی میرا دوست ڈیش میں رہتا ہے، اب آپ نے یہ خود ہی لگانے ہیں کون سے اسم نکرہ آئے گا یا معرفہ آئے گا۔ شہر آئے گا تو شہر میں رہتا ہے، گاؤں ہے تو گاؤں میں رہتا ہے۔ یہ آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق خود ہی اس کو حل کریں گے۔ میرے پاس کئی اچھی ڈیش ہیں، کیا ہیں؟ کتابیں ہیں۔
درختوں پر کیا ہیں؟ ماں اپنے ڈیش سے پیار کرتی ہے، ڈیش ایک مفید پھل ہے، ہمارا ڈیش صبح 7 بجے کھل جاتا ہے۔ کیا کھل جاتا ہے؟ اسکول بھی آ سکتا ہے، مدرسہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ جو 2 3 ہیں یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ان کے جوابات بتانے ہیں۔ یہ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور حل کرنا ہے۔ اسم جامد کسی کلمے سے نہیں نکلتا، اسم جامد کئی کلمے نکلتے ہیں، اسم جامد سے کئی کلمے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کالم کو میچ کرنا ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لکھا دیکھیں اس طرح سے مثال دی ہوئی مثال کے مطابق اسم عارفہ کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ یہاں بھی آپ دائرہ لگائیں گے، ان میں جو آپ کو سمجھ آئے گا اسم عارفہ کون سا ہے وہ آپ یہاں پہ دائرہ لگائیں گے۔ دی ہوئی مثال کے مطابق اسم مصدر کے گرد آپ دائرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب آ گیا ہے جی ہمارا اسم عارفہ کی اقسام۔ اسم عارفہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم عارفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے قائد اعظم ہے، پاکستان ہے، راوی ہے۔ بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اب ہم پڑھیں گے اس کی اقسام۔ اسم عارفہ کی اقسام، اسم عارفہ کی اقسام ہے 4: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم کیا ہے؟ اسم علم کیا ہے؟ اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ابو الحسن، شمس العلماء، میر، خلیل اللہ، بشیرہ۔ اسم علم ہے کیونکہ یہ بالترتیب حضرت علی، میر حسن، میر تقی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بشیر کی پہچان کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ابو الحسن بہت بہادر انسان تھے۔ شمس العلماء سید میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے۔ میر تقی میر اردو کے اہم ترین شاعر تھے۔ یہ ساری کی ساری شخصیات جو ہیں وہ اہم ہیں، وہ خاص ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ بشیرہ بہت سست لڑکا ہے۔ اب یہ بالترتیب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم علم کی اقسام بالترتیب ہیں، سب سے پہلے ہے خطاب، پھر ہے لقب، پھر ہے کنیت، اور پھر ہے تخلص، اور پھر ہے عرف۔ خطاب، تخلص، کنیت، لقب، عرف۔ اچھا جی، یہ پہلا ہے خطاب، دوسرا ہے تخلص۔ تخلص میں میر حسن، اور اس میں بھی کنیت استعمال ہوئی ہے، اور یہ اینڈ پہ جو ہے وہ عرف استعمال ہوا ہے۔ خطاب اس خاص نام کو کہتے ہیں جو نمایاں خدمات کے سلسلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا گیا ہو۔ شمس العلماء مولوی میر حسن، جو ان کی علمی خدمات کے سلسلے میں انہیں حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ حضرت سید احمد خان کا خطاب، اور یہی خطاب علامہ اقبال کا بھی ہے۔ یہ خطاب ان کی علمی ادبی خدمات کے سلسلے میں حکومت نے دیا۔ قائد اعظم خطاب ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی خدمت کے سلسلے میں قوم نے انہیں دیا۔ فاطمہ جناح کو قوم نے کس خطاب سے نوازا؟ مادر ملت سے۔ اور تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے کلام میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسے میر تقی میر۔ اس کے بعد ہے غالب تخلص ہے، ان کا اصل نام اسد اللہ خان ہے۔ خالی تخلص ہے، اصل نام الطاف حسین ہے۔ آتشی تخلص ہے، ان کا اصل نام حیدر علی۔ ناسخ تخلص ہے، ان کا اصل نام امام بخش ہے۔ آزاد تخلص ہے، ان کا اصل نام محمد حسین ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنیت۔ کنیت اس خاص نام کو کہتے ہیں جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، جیسے ام المومنین کنیت ہے حضرت خدیجہ کی۔ ابو بکر کنیت ہے حضرت
صدیق اکبر کی۔ ابن خطاب کو نیت ہے حضرت عمر فاروق کی۔ ابن مریم کو نیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ابن مطلب بیٹا، ابن خطاب مطلب خطاب کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، اس کے بعد ابو الحسن کنیت ہے حضرت علی کی۔ اس طرح کی کنیت کا رواج عرب میں ہے۔ ہمارے ہاں فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی وغیرہ کا رواج ہے۔ چنانچہ ہمارے رواج کے مطابق احمد کا باپ، علی کی ماں، احسن کا بیٹا، محسن کی بیٹی، مریم کا بھائی، مصطفیٰ کی بہن وغیرہ کنیت ہیں۔ لقب کیا ہے؟ لقب اس خاص نام کو کہتے ہیں جو کسی وصف یا خوبی کی بنیاد پر مشہور ہو جائے۔ اس خاص نام سے اس خاص شخص کی خوبی نمایاں ہوتی ہے، جیسے کلیم اللہ لقب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو ان کے اس خاص وصف کو، ان کی خاص خوبی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ شیر خدا حضرت علی کا لقب ہے جو ان کے خاص وصف کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے نمایاں ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کا جو ان کے خاص وصف شہیدوں کے سردار کو نمایاں کرتا ہے۔ ذبیح اللہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے جو ان کے خاص وصف کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ جاتا ہے عرف۔ عرف اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو پیار، نفرت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے گاما غلام محمد کا بشیرہ عرف ہے بشیر احمد کا، یا محمد بشیر کا شیدہ عرف ہے عبدالرشید کا، رشید احمد کا، یا محمد رشید کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسم ضمیر۔ اسم ضمیر اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی بجائے استعمال ہوتا ہے، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں استعمال ہوا ہے، وہ، اس، تو، آپ، میں، ہم، اس میں ضمیر ہیں جو بالترتیب ایمن، احمد، بشیر، اکبر، اسماء اور لڑکوں کی بجائے استعمال ہوئے ہیں۔ ایمن بہت محنتی لڑکی ہے، وہ دل لگا کر پڑھتی ہے۔ اب ایمن کی جگہ وہ لگ گیا۔ ہر جملے میں اگر ایمن 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 لکھیں گے ہم پورے پیراگراف میں تو وہ بالکل بھی پیراگراف اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ہم پہلی بار اسم استعمال کرنے کے بعد باقی جملوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم اسم کا استعمال کریں گے، اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد احمد بہت لائق لڑکا ہے، اس نے انعام حاصل کر لیا۔ اب اس جو ہے وہ احمد کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اسم ضمیر۔ بشیر، تو، اب بشیرے کی جگہ پہ تو آ گیا۔ اکبر، تم صبح سے کہاں تھے؟ اسماء نے کہا میں امتحان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب اس جملے میں جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے ضمیر کی حالتیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ اب ضمیر غائب کون سی ہے؟ جس اسم کے بارے میں بات کی جائے اگر وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اسے ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اگر ضمیر غائب اکیلا ہو تو اسے ضمیر غائب واحد کہتے ہیں۔ اگر ضمیر غائب زیادہ ہو تو ضمیر غائب جمع کہلائیں گے۔ وہ آج اسکول نہیں آیا، اس جملے میں وہ ضمیر غائب واحد ہے۔ وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس جملے میں وہ ضمیر غائب جمع ہے۔ اس نے کھانا کھا لیا ہے، اس نے کھانا کھا لیا تھا، ضمیر غائب واحد۔ انہوں نے ہماری مدد کی، اس جملے میں انہوں ضمیر غائب جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ضمیر حاضر جس کے بارے میں بات ہو اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ حاضر۔ ضمیر حاضر، حاضر واحد اور حاضر جمع۔ تو آج سارا دن کیا کرتا رہا؟ تو آج سارا دن کیا کرتا رہا؟ اس جملے میں تو ضمیر حاضر واحد ہے۔ تم نے سارا وقت کھیل میں ضائع کر دیا، تم اس میں ضمیر جمع ہے۔ آپ سب محنتی ہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ اب ان جملوں میں تجھ جو ہے وہ ضمیر حاضر واحد ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں اپنے ہی مطلب سے غرض ہے، اس جملے میں تمہیں ضمیر حاضر جمع کے صیغے میں آتا ہے۔ ہم تمہارے امتحان اب قریب ہیں، اس جملے میں تمہارے ضمیر حاضر جمع ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضمیر متکلم۔ جو اسم اپنے طور پر بات کر رہا ہو وہ اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرے گا اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ ان جملوں کو احمد نے کہا میں امتحان میں اول آیا ہوں، اب وہ خود بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہے۔
میں امتحان میں اول آیا ہوں۔ علی نے کہا میں نے امتحان میں وظیفہ حاصل کیا ہے۔ مریم اور خالد بولے آج ہم سیر کے لیے جائیں گے۔ لڑکوں نے کہا آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنے بارے میں خود اپنی اپنی باتیں کی ہیں، تو یہ کیا ہوئے؟ یہ ہوئے ضمیر متکلم۔ صحیح طرح سے اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی۔ اب میں نے آسان سے الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ ضمیر متکلم اکیلا ہو تو اسے ضمیر متکلم واحد کہتے ہیں، اور اگر ضمیر متکلم زیادہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ضمیر متکلم جمع آ جاتے ہیں۔ جیسے لڑکوں نے کہا آج ہم نہیں پڑھیں گے، تو اس میں ہم جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع میں آ جائے گا۔ وہ کام کر رہا ہے، اس جملے میں وہ کی حالت فاعلی ہے۔ اچھا جی، یہاں سے ضمیر کی صورت فاعلی بھی ہو سکتی ہے، مفعولی بھی اور اضافی بھی۔ وہ کام کر رہا ہے، اس جملے میں وہ کی حالت فاعلی ہے۔ انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے یعنی کہ کی، تو یہ فاعلی ہے۔ انہوں نے کیا کام، دوسروں نے کیا، فاعلی۔ میں نے اس کی مدد کی، اس جملے میں میں کی حالت فاعلی ہے۔ ہم سب پڑھ رہے ہیں، اس جملے میں ہم کی حالت فاعلی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی آ جاتا ہے ہمارا ضمیر کی حالتیں۔ یہاں تک آپ پڑھ لیں، اتنی جو سامنے سیدھی سیدھی ہیں ان کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے اسم اشارہ کی اقسام۔ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب ہے اور اسم اشارہ بعید ہے۔ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس اسم سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب اسم اشارہ میں یہ قلم تو بالکل نیا ہے، وہ کتاب، یہ قلم اور وہ کتاب، یہ وہ اس میں اشارہ میں آ جاتے ہیں۔ ان لڑکوں نے بہت اچھا کھیلا، ان کی طرف اشارہ ہے، ان لڑکوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب اسم اشارہ کی اقسام کتنی ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ اسم اشارہ قریب یعنی قریب کی چیزوں کی طرف، قریب کے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا، اور اسم اشارہ بعید دور کی چیزوں اور دور کے لوگوں کے بارے میں بات کرنا۔ اشارہ قریب اور اشارہ بعید میں آ جاتا ہے۔ اشارہ قریب میں قریب کی چیزیں اور اشارہ بعید میں بعید کی چیزیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسم موصول۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ لگے، معنی نہ دے، اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ جیسے مندرجہ ذیل ہے، جملوں میں جو کچھ، جس کو، جنہیں، جن کو، جوں ہی، جون سا، یہ سارے کس میں آ جاتے ہیں؟ اسم موصول میں، یعنی حاصل ہونے والا۔ جو محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب جو محنت کرے گا اسے ہی کامیابی ملے گی، تو یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، موصول یعنی کامیابی حاصل کرنے والا۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے آپ کے لیے کر دیا۔ جس نے محنت کی اس نے پھل پایا۔ جس کو محنت کرنا مشکل لگتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو گیا۔ جس کی کتاب ہے آ کر لے لے۔ جس نے محنت کی انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ جنہیں کامیابی کی آرزو تھی وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ جن کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی ہیں ان کی مشقیں۔ اب مشقوں میں دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اسم یہاں سے ہے، سوری یہ آ جاتا ہے ادھر۔ جو ہی استاد باہر نکلے بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جون سا قلم آپ کو پسند ہے لے لیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جن کو بلاؤ گے آ جائیں گے۔ اچھا جی، اسم موصول کون سا ہوتا ہے؟ اسم موصول ہے جو کچھ، جس نے، جس کو، جس کی، جنہیں، جن کو، جوں ہی، جون سا، جدھر، جن کو۔ اب صلہ کیا ہے اس میں؟ اسم موصول کا صلہ کیا ہے؟ محنت کرتا ہے، مجھ سے ہو سکتا تھا، محنت کی، محنت کرنا مشکل لگتا ہے، یہ کتاب ہے، لوگوں نے محنت کی، کامیابی کی آرزو ہوتی ہے، جانا تھا، استاد باہر نکلے، قلم آپ کو پسند ہے، دیکھتا ہوں، بلاؤ گے۔ اب جواب صلہ کیا ہے؟ کامیابی حاصل کرتا ہے، میں نے آپ کے لیے کر دیا، اس نے پھل پایا۔ ناکام ہوتا ہے، آ کر لے لے، انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، جو محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا
میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے۔ جس نے محنت کی اس نے پھل پایا، جس کو محنت مشکل لگتی تھی وہ ناکام ہو گیا، جس کی یہ کتاب ہے وہ آ کر لے لے۔ اس طرح سے یہ بہت ہی آسان ہے، اب اس کو سمجھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں کہ مشق ہے، مشق میں لکھیں گے اسم عارفہ کی اقسام اور 2 مثالیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ان سب کی تعریفیں آپ نے لکھنی ہیں۔ اسم علم کیا ہے، اسم ضمیر کیا ہے، اسم موصول کیا ہے، اسم اشارہ کیا ہے، ان کی ساتھ آپ نے 2 مثالیں لکھنی ہیں اور ان کی تعریفیں لکھنی ہیں۔ اسم علم کی اقسام لکھیں گے، صلہ اور جواب صلہ سے کیا مراد ہے، ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اسم ضمیر کی حالتیں کون سی ہیں، کتنی حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، کون کون سی وہ بتا دیں گے۔ مشار علیہ کسے کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خطاب، لقب، تخلص، کنیت، رفع الگ الگ لکھیں گے اور یہ سارے آپ بتا دیں گے ان میں سے۔ اس کے بعد اسم موصول لگا کر آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں اور یہ جملے بھی آپ نے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم کچھ نیا سیکھیں گے گرامر کے لحاظ سے۔